الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ رمضان کا مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں تمام آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، تورات و زبور و انجیل سے لے کر اس فرقان الحمید القرآن المجید تک اللہ نے اسی رمضان کے اندر یہ مقدس اپنے کلام نازل فرمائے ہیں۔ اور اس ماہ رمضان کے اندر ایک ایسی رات کو رکھا ہے جس کو خیر من الف شہر کہا گیا ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس کو کیلکولیشن کر کے مہینوں کو، دنوں کو، سالوں کو تقسیم کیا جائے تو تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے بنتے، یعنی 84 سال سمجھ دیں۔ کو انسان کی زندگی 84 سالہ عبادت، پل بھر کا کوئی بھروسہ نہیں، کب اجل آ جائے۔ تو اللہ نے اس رمضان کو اور اس قرآن کو امت محمدی پر نازل فرما کر کرم فرمایا ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر بندے کو عذاب دینا ہوتا تو قرآن اور رمضان کو نہ نازل کرتا۔ تو بہرحال آج جو ایک حکمت کی بات، راز کی بات بتانے لگا ہوں، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، لیکن شیخ ابو العباس بونی علیہ رحمہ، احمد بن محمد علی بونی، جنہوں نے اسماء الحسنی کی شرح لکھی ہے، اور ان کی ایک شرح پاک کتاب شمس المعارف ہے، جس میں انہوں نے بہت معرفت کی باتیں لکھی ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے کبھی بھی اپنے شب قدر کو، یعنی لیلۃ القدر کو فوت نہیں ہونے دیا، اس کو ہر سال پایا ہے۔ اور اس کا راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کیسے پایا ہے؟ انہوں نے ایک فارمولہ وضع کیا ہے۔ فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات اتوار کی ہو، پہلی شب اتوار کی ہو، یعنی دوسرے دن اتوار کا روزہ ہو، تو شب قدر 29 کو ہوگی، یعنی 29ویں رات جو ہوگی وہ لیلۃ القدر ہوگی، خیر من الف شہر والی رات جو ہوگی وہ 29ویں ہوگی۔ اور جب پہلی رات چہارشنبہ یعنی بدھ کا روزہ ہو، جس طرح استفا ہوا ہے بدھ کا روزہ، اللہ جانے چاند نظر آیا یا نہیں آیا، لیکن بدھ کا روزہ رکھا گیا اور رکھوایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے چہارشنبہ کی شب ہوگی تو شب قدر 27ویں شب ہوگی، یعنی اب لیلۃ القدر جو ہوگی اس رمضان کے حساب سے وہ 27ویں شب ہی ہوگی، لیلۃ القدر 27ویں رات، جس کو لوگ عموماً لیلۃ القدر ہی کہتے ہیں۔ اور جب پہلی رات پنجشنبہ یعنی جمعرات کی ہو تو شب قدر 25ویں شب کو ہوگی، یعنی 24واں روزہ اور 25ویں شب ہوگی۔ جب کیا ہو، پہلا روزہ رمضان کا جمعرات کو ہو، پنجشنبہ کی رات ہو، تو لیلۃ القدر 25ویں رات ہوگی۔ اور جب پہلی شب جمعہ کی ہو اور جمعہ کا روزہ ہو تو تب شب قدر 23ویں رات ہوگی، 23ویں رات ہوگی، شب قدر 23ویں رات ہوگی۔ رہ گئے باقی 2 دن، سوموار اور ہفتہ، تو لیلۃ القدر پھر 21ویں رات ہوگی، لیلۃ القدر 21ویں رات ہوگی۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ فارمولہ وضع کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پانا چاہے تو اس فارمولے کو، اس قضیے کو، اس کلیے کو یاد رکھے کہ شب اتوار یعنی سنڈے کی رات، سنڈے کا روزہ ہو تو لیلۃ القدر 29ویں ہوگی۔ چہارشنبہ بدھ یعنی جس طرح استفا ہوا ہے تو لیلۃ القدر 27ویں ہوگی۔ اور جمعرات کی شب ہو، جمعرات کا پہلا روزہ ہو تو لیلۃ القدر 25ویں ہوگی، اور اگر جمعہ کا پہلا روزہ ہو تو پھر 23ویں ہوگی۔ باقی رہ گئے 2 دن، ہفتہ اور سوموار تو منگل، تو لیلۃ القدر پھر 21ویں رات ہوگی۔ اس فارمولے کو آزمائیں اور اس دفعہ آزما کے دیکھیں، اس لیے کہ روزہ بدھ کا ہے
اور یہ ویڈیو بھی شاید آپ تک 27ویں رات آنے تک پہنچ جائے تو کسی کی بھی اب شب یہ فوت نہ ہونے پائے۔ علامات کیا ہیں؟ علامات کیا ہیں؟ نشانیاں کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی انسان کو یہ شب مل جائے تو اس کی علامت کیا ہے؟ دل پہ رقت کا طاری ہو جانا، آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہو جانا، اور خوف خدا کا طاری ہو جانا، خدا یاد آ جانا، دنیا کے کام بول جانا۔ تو یہ پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، یہ پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، عفو ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ وہ اپنی ستاری کی چادر میں، غفاری کی چادر میں جب لیتا ہے تو یہ نہیں فرماتا، یہ نہیں کہتا کہ تو گناہ گار ہے، وہ کہتا ہے غفر تو لکا لا ابالی، میں نے تجھ کو معاف کر دیا، بخش دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو زمین سے لے کر آسمان تک ریت کے ذرات کے ڈھیر لگا کے گناہوں کے آ جا، اور میرے سامنے آ کے جھک جائے، سجدہ ریز ہو جائے، سر نگوں ہو جائے، ندامت کے آنسو آ جائیں، تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، لا ابالی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس شب کو ہر مسلمان پالے، اور اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے رمضان کے احترام کا، اس کے ادب کا، اس کے فرائض، اس کے حقوق جتنے بھی ہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔